بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر، اور میرے زبان سے گرہ کھول دے کہ میری بات سمجھ لیں۔ غم ہائے بے کراں۔ اس حادثہ دلفگار کی خبر فوراً پھیل گئی۔ اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا، آفاق و اطراف تاریک ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اس سے زیادہ کبھی اور تاریک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرط غم سے فرمایا، ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش جاتے رہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا، کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ بن عمران علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہ کر ان کے پاس پھر واپس آ گئے تھے، حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موقف ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سنہ میں واقع اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رخ انور سے چادر ہٹائی اور اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ اب آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑ کی بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑ کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ کرام کو جو اب تک فرط غم سے حیران اور ششدر تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ کا بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اس کو تلاوت کر رہا ہوتا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا، واللہ میں نے جو ہی ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، انتہائی متحیر اور وحشت زدہ ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور حتیٰ کہ ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ سیرت نبی کا سلسلہ جاری ہے۔ اوور ٹو احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تجہیز و تکفین اور تدفین۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا۔ ثقیفہ بن ساعدہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان بحث و مناقشہ ہوا، مجادلہ و گفتگو ہوئی، تردید و تنقید ہوئی، اور بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ اس کام میں دوشنبہ کا باقی ماندہ دن گزر گیا اور رات آ گئی۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی بجائے اس دوسرے کام میں مشغول رہے۔ پھر رات گزری اور منگل کی صبح ہوئی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ایک داری دار یمنی چادر سے ڈھکا بستر ہی پر رہا۔ گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ تھے: حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے دو صاحبزادگان فضل اور قسم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران، حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن حولہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عباس، فضل اور قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شکران پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا اور ان میں کرتا اور قرینہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادروں ہی میں لپیٹ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہاری آرام گاہ کے بارے میں بھی صحابہ کرام کی رائے مختلف تھی، لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں فوت ہوا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اور اسی کے نیچے قبر کھودی۔ قبر لحد والی بغلی کھودی گئی تھی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ کرام نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ وسلم کے خاندان بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے اور ان کے بعد بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا اور چہارشنبہ بدھ کی رات آ گئی۔ رات میں آپ وسلم کے جسد پاک کو سپرد حق کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا، یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں پھاولوں کی آواز سنی۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اوور ٹو عائشہ۔ جی عائشہ پلیز۔ جزاک اللہ میم احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اخلاق و اوصاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے جمال خلق اور کمال خلق سے متصف تھے جو حیثیہ بیان سے باہر ہے۔ اس جمال و کمال کا اثر یہ تھا کہ دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور اجلال و تکریم میں لوگوں نے ایسی ایسی فداکاری اور جان نثاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا اور ہم نشین وارفتگی کی حد تک آپ سے محبت کرتے تھے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تک آ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ اس طرح کی محبت کی وجہ یہی تھی کہ عادتاً جن کمالات پر جان چھڑکی جاتی ہے، ان کمالات سے جس قدر حصہ وافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا تھا، کسی اور انسان کو نہ ملا۔ ذیل میں ہم عاجزی اور بے مائگی کے اعتراف کے ساتھ
ان روایات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال و کمال سے ہے۔ خلیہ مبارک۔ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام معبد خزائیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے سے گزرے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ دھندلے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید اور سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگیں پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے یعنی دیکھنے میں سب سے تابناک اور پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہے جو سب سے زیادہ تر و تازہ اور خوش منظر ہو۔ رفقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں، متاع مکرم، نہ ترش رو نہ لغو گو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ لمبے تڑنگے تھے نہ ناٹے کھوٹے تھے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے، بال نہ زیادہ گھنگرالے تھے نہ بال کھڑے کھڑے بلکہ دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت تھی، رخسار نہ بہت زیادہ پرگوش تھا نہ توڑی چھوٹی اور پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گلائی کے لیے ہوئے تھا، رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینہ پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بکیا جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پرگوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا ڈھلوان پر چل رہے ہوں، جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہو جاتے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی دست اور سب سے بڑھ کر جرت مند، سب سے زیادہ صادق الحجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھی، سینے پر بالوں کی لمبی لکیر تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو قدرے جھک کر چلتے گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہوں۔ حضرت حابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
دہانہ کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں باریک۔ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ گورے رنگ، پرملاحت چہرے اور درمیانے قد و قامت کے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار، نہ خالص سفید نہ گندم گوں۔ وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کنپٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ کے نیچے انفقا، داڑھی یعنی داڑھی بچہ میں سفیدی دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انفقا یعنی داڑھی بچہ میں چند بال سفید تھے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ پہلے آپ اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ حضرت برا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ گول تھا۔ ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سرخ جوڑا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ایک ہوگی بنچو جب ایک ہوگی اسپیس کرش ہوگی اپنے آپ کو مارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل بے فکر۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف فرما تھے۔ پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو کبیر حضلی کا یہ شعر پڑھا، جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں، چنیندہ اور برگزیدہ ہیں، خیر یعنی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، گویا وہ ماہ کامل کی روشنی ہے جس سے تاریکی آنکھ مچولی کھیل رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہیر کا یہ شعر پڑھتے جو حرم بن سنان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 14ویں کی رات کو روشن کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوتے
تو چہرہ سرخ ہو جاتا، گویا دونوں رخساروں میں دانہ انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے تو صرف تبسم فرماتے، آنکھیں سرمگی تھی، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا۔ گردن گویا چاندی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں طویل، داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ، آبرو پہ وسطی اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی، رخسار ہلکے، لباس سے ناف تک چھڑی کی طرح دوڑا ہوا بال، اور اس کے سوا شکم اور سینے پر کہیں بال نہیں، البتہ بازو اور مونڈوں پر بال تھے۔ شکم اور سینہ برابر، سینہ مستہ اور کشادہ، کلائیاں بڑی بڑی، ہتھیلیاں کشادہ، قد کھڑا، تلوے خالی، اعضاء بڑے بڑے، جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سہل رفتار سے چلتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر اور دیبا نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے تھے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عطار کے عطر دان سے نکالا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جسم مبارک ہی کے مشابہ تھی۔ یہ بائیں کندھے کی کری یعنی نرم ہڈی کے پاس تھی، اس پر مسو کی طرح تلووں کا جمگھٹ تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، آج ہماری سیرت النبی کا اختتام یہیں پر ہوا۔ اے اللہ، اس کار خیر میں جس نے حصہ لیا، جو لوگ سن رہے ہیں اور جنہوں نے حصہ لیا، ہم سب سے جو کوئی بھی خطائیں ہوئی ہوں ہم سب کو معاف فرما دے۔ جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے سنا، جنہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور اس سیرت نبی کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے۔ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین آمین یا رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ عائشہ جی. سب جو اتنے مہمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں اسپیس کا میسج آ رہا ہے کریش ہونے کا, تو 1 منٹ کے بعد دوبارہ ہم اسپیس بناتے ہیں. تو سب صاحبان اور بہنوں اور بھائیوں سے اپیل ہے جو شامل ہونا چاہتے ہیں دوبارہ اس میں شامل ہو جائیں. ضلع حاصل صاحب ابھی بنا لیجیے اپنا اسپیس.